عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورہ فیل میں ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ دراصل اس نے صنعاء یمن کا شہر میں ایک کلیسا چرچ القدس تعمیر کیا تھا، اور چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے نجاشی کو خط لکھا۔ جب یہ بات ملک عرب میں پہنچی تو قبیلہ بنی فکیم کے ایک شخص کو غصہ آ گیا۔ وہ اس کلیسا میں آیا اور اس کو آلودہ کر گیا۔ اس بات سے ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں کعبہ جاؤں گا اور اسے منہدم کر دوں گا۔ چنانچہ ابرہہ حبشیوں کی ایک فوج لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ اس کے ساتھ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس 13 ہاتھی تھے اور سب کے سب محمود کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہاتھیوں کی تعداد کتنی تھی اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ابرہہ روانہ ہوا تو عربوں نے اس سے جہاد کرنا ضروری سمجھا، لہٰذا اشراف یمن سے ذوالفر نامی شخص اس کے مقابلے میں آیا، مگر شکست اٹھائی اور گرفتار ہوا اور قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد نفیل بن الخشعمی نے بھی ابرہہ سے شکست کھائی اور گرفتار ہوا۔ پھر ابرہہ نے اسود ابن مقصود کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ وہ وہاں سے عرب لوگوں کے اونٹ پکڑ لایا اور ان اونٹوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک دوسرے آدمی حناط الحمیری کو مکہ معظمہ روانہ کیا اور قریش کے سردار کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے کو نہیں آیا ہوں، بلکہ میں صرف اس ارادے سے آیا ہوں کہ کعبے کو گرا دوں۔ اگر تم اس کے گرانے میں میری مزاحمت نہ کرو تو میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ جب یہ بات حناط نے جناب عبد المطلب بن ہاشم سے کی تو آپ نے کہا کہ ہم اس سے لڑنا نہیں چاہتے۔ یہ بیت اللہ ہے، اگر خدا کو اس کی حفاظت منظور ہوئی تو وہ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بیت مکرم اس کا حرم ہے، اور اگر اللہ ہی کو اس کی حفاظت منظور نہیں ہے تو ہمیں اس کے بچانے کی قوت نہیں ہے۔ حناط عبد المطلب کو اپنے ساتھ بادشاہ کے لشکر میں لے گیا۔ ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار لشکر میں آیا ہوا ہے۔ ابرہہ نے آپ کو بلا لیا۔ وہ حضرت عبد المطلب کی شخصیت سے متاثر ہوا۔ اس نے آپ کی تعظیم کی اور اپنے برابر ان کو بٹھایا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے 200 اونٹ آپ کے آدمی پکڑ لائے ہیں، وہ مجھے دلوا دیجیے۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ نے اپنے اونٹوں کا مجھ سے سوال کیا اور جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا دین ہے اس کی نسبت سے کچھ نہ کہا، جس کے گرانے کے لیے میں آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اور اس بیت کا مالک خدا تعالیٰ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے کہا کہ وہ تو مجھ سے اس کی حفاظت نہ کر سکے گا، اور حکم دیا کہ ان کے اونٹ دلا دیے جائیں۔ عبد المطلب نے اونٹ لیے اور مکہ کی راہ لی۔ جب عبد المطلب بن ہاشم قریش کی طرف لوٹ کر آئے تو قوم کو اس معاملے کی خبر دی اور مشورہ ہوا کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر چلے جائیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا چھپیں۔ پھر حضرت عبد المطلب کعبے کے دروازے کے حلقے کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اشراف قریش بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور ابرہہ کے مقابلے میں پروردگار عالم سے مدد چاہی۔
دعا کر کے عبد المطلب نے کعبے کو چھوڑ دیا اور سرداروں کے ہمراہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کر چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ابرہہ بیت کے ساتھ کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس بیت مقدس کا مالک کیا کرتا ہے۔ دوسرے دن صبح کو حبشہ والوں کا لشکر مکہ مکرمہ سے دور وادی مجاز سے روانگی کے لیے تیار ہوا۔ ابرہہ نے حکم دیا کہ روانگی سے قبل ہاتھیوں کو رنگا رنگ جھولوں اور قیمتی زیوروں سے آراستہ کیا جائے۔ روانگی شروع ہوئی۔ ابرہہ نے کہا محمود نامی ہاتھی سب سے آگے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ نفیل خشمی نے آگے بڑھ کر محمود نامی ہاتھی کے کان میں کہا کہ اے ہاتھی واپس لوٹ جا۔ واقعے کی تفصیل حصہ 2 میں انشاءاللہ۔